اچھا ٹھیک ہے. تو اب سندیپن رائے جی جو سوال کیے ہے عبد الماجد صاحب نے، اور میں پنڈت جی کے سوال الگ سے نوٹ کر رہا ہوں کیونکہ جب میں کوشچن آنسر میں سوال پرسنلی ماجد صاحب کو ایڈریس کر دوں گا اس کو، جب وہ 10 منٹ کا راؤنڈ آئے گا. تو لاسٹ راؤنڈ ہے ریبٹل کا، اس کے بعد کلوزنگ اسٹیٹمنٹ ہوں گے 5 5 کے. ایک بار سندیپن جی 7 منٹ اور عبد الماجد جی 7 منٹ کریں گے. اور آپ کو اسکرین شیئر کرنی ہے تو پہلے سے کر لو. ہاں نہیں میں بتا دوں گا اسکرین کب شیئر کرنا. میں تھوڑا ٹھیک، تو میں آپ کا ابھی ریسیٹ کر دوں واچ کو 1 منٹ، اور جی جی آپ کا بالکل. ٹائم اسٹارٹ کروں میں. جی جی بالکل. ٹھیک ہے، اسٹارٹ ہو گیا، کریں آپ. جی ماننیہ مفتی صاحب نے یہاں پہ سب سے پہلے بتایا کہ حدیث پر کیوں آئے. اور حدیث پر نہیں آنا چاہیے تھا، میں جانتا نہیں تھا کہ حدیث پہ نہیں آنا، پر میں اصول جو لیا قرآن سے، یہ اصول لیا کہ قرآن کہتا ہے واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اور ایک اور جگہ بھی آیا ہے قرآن میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم. اس میں بھی آیا ہے کہ اللہ کو پانا ہے تو رسول اللہ کو پانا پڑے گا، اللہ کے باتوں کو ماننا ہے تو رسول اللہ کی باتوں کو بھی ماننا پڑے گا. اور آپ نے وما ینطق عن الہوی میں بھی یہ بات کہا کہ رسول اللہ کی بات اور اللہ کی بات میں کوئی تضاد نہیں ہے. تو پھر حدیث میں پھر میرے خیال سے کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وہی کی جاتی ہے. اب بات آئی اس میں یہ جو آپ نے قرآن کے روح سے یہ جو بات کہی حتی اذا بلغ والی، تو حتی اذا بلغ مغرب الشمسی میں آپ یہ کہہ رہے کہ اٹ اپیئرڈ ٹو ہم. تو میں آپ کو ایک حدیث، کیونکہ دیکھیے آپ قرآن کو ثابت کرنے کے لیے مجھے پھر رسول اللہ کا فرمان ہی دکھانا پڑے گا جو قرآن کی صحیح تشریح ہو، کیونکہ اللہ نے ہی قرآن میں کہا ہے، آیت میں بھول رہا ہوں، کہ ہم نے تمہارے اوپر ایک ایکسپلینر آف دا قرآن رسول نازل کیا ہے. تو رسول اللہ از دا ایکسپلینر آف دا قرآن. وہ آیت میں بھول رہا ہوں، خیر میں آپ کو اسکرین شیئر کر کے وہ دکھاتا ہوں. تو پھر رسول اللہ اس آیت کو کیسے سمجھیں گے اس کا میں ایک آپ کو حوالہ دیتا ہوں. میرا اسکرین آپ شیئر کیجئے. یہ ہے سنن ابی داؤد، دکھ رہا ہے؟ جی عبد الماجد سے اس کو شیئر کر دیں. آپ پڑھتے رہیں جب تک وہ شیئر ہو جائے گی، آپ پڑھتے رہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے ٹھیک ہے، میں کر رہا ہوں. سنن ابو داؤد. ہاں، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک گدھے اس میں بیٹھے ہوئے تھے، ڈونکی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، while the sun was setting. اور وہ جب سورج غروب ہو رہا تھا تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ڈو یو نو where this sits. کیا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم کو پتا ہے کہ یہ کہاں پہ جا کر کے غروب ہوتا ہے؟ I replied اللہ ہے نا، پوچھتے لوگ اللہ کے رسول اللہ کو پتا ہوگا اس وشے میں. He said it sets in a spring of warm water. یہ ایک حمایہ حمیتیوں اس میں بھی آیا ہے اور یہاں بھی حمایہ شبد آیا ہے. شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، سنن ابو داؤد 4002 نمبر حدیث. تو قرآن کی اس آیت کی تصدیق رسول اللہ کر رہے ہیں کہ ہاں جو سورج ہوتا ہے وہ کیچڑ والا تالاب میں ڈوبتا ہے. میری اسکرین میرے کو یہ ہو رہا ہے، رکیے. اچھا پھر ایک اور آیت میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ آپ نے سورہ انبیاء آیت نمبر 31 میں دکھاتا ہوں. سورہ انبیاء آیت نمبر 31 میں بتایا گیا ہے، اس میں آیا ہے وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. شبد آیا ہے یہاں پہ کہ ہم نے دھرتی پر پہاڑ رکھ دیے تاکہ یہ ہلنے ڈلنے نہ لگے. اب یہ آپ نے مفتی صاحب نے کہا زلزلے کے وشے میں، تو زلزلہ تو جہاں ماؤنٹینس ہوتا ہے وہ تو اور زیادہ پرون ٹو زلزلہ ہوتا ہے. اگر آپ یہاں پہ شیکنگ کے لیے یا ہلنے ڈلنے کے لیے آپ زلزلے کو سے مراد لے رہے ہیں ہلنے ڈلنے کا، تو پھر جہاں پہ پہاڑ رکھے جاتے ہیں وہاں سب سے زیادہ زلزلہ ہوتا ہے. یہ بھی پھر سائنس کے روح سے یہ بات میرے انداز یا میرے منطق کے انوسار یہ درست نہیں بیٹھ رہی. اب دیکھیے یہ جو میں نے بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ جو مجموع الفتاوی کا جو حوالہ دیا تھا کہ تکفیر آف دا ون ہو ڈینائز نائٹ اینڈ ڈے are through the actual motion of the sun around the stationary earth. بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ جو ایک اہل حدیث عالم ہے، انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے جو ڈینائی کرتا ہے کہ سن کے موشن کے بنا
اور جو ہے دن اور رات ہوتا ہے اور ارتھ جو ہے اسٹیشنری ہے, یہ جس کو ڈینائی کرتا ہے وہ جو ہے تکفیر کر رہا ہے, یعنی کفر کر رہا ہے. یہ ایک اہل حدیث عالم کا فتویٰ ہے, اور یہ زمین ساکن ہے. یہ پستک جو ہے یہ اعلیٰ حضرت نے, حالانکہ آپ بریلوی فرقے والوں کا یہ پستک ہے, مجھے دلیل دینا نہیں چاہیے لیکن پھر بھی میں مضبوطی کے لیے قرآن کے ساتھ اس کو بھی دے رہا ہوں کہ زمین ساکن ہے. باقاعدہ نیوٹن اور کوپرنیکس کو بدعتی مشرک کہا ہے اعلیٰ حضرت نے اپنے اس زمین ساکن ہے نام کے پستک میں, اور قرآن حدیث سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ جو ہے سورج جو ہے جو ارتھ ہے وہ اسٹیشنری ہے. اچھا, یہ آپ دیکھ کسی کے سکتے ہیں. بیک گراؤنڈ سے آواز آ رہی ہے تو مائک میوٹ کر لیں, میرا خیال یہ ہے. میں آپ کو حوالہ, اچھا, آپ کیسے آ رہی ہے؟ یہ ٹھیک ہے, آپ دیکھیے, یہ کنٹینیو بن رکھیں باز پھر رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ, ہاں بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو فتویٰ ہے مجموع الفتاویٰ ہے, اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. میں تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں. اس میں بھی بتایا ہے کہ یہ ہے اسپریڈ آؤٹ اللہ نہیں, خیر مجھے مل نہیں رہا ہے. اس میں بھی یہ بتایا, آپ لوگ ایک بار دیکھ لیجئے گا کہ جو ارتھ ہے وہ فلیٹ ہے. یہ مجموع الفتاویٰ کا میں پرمان دے رہا ہوں. اچھا, یہ تو ہو گئی اس کی. اور ہاں, مون کا جو ہے اپنا خود کا لائٹ ہے, یہ 71 کا 15 ہے. مجھے یہ آیت دکھ نہیں رہی, میں ایک سیکنڈ اس سے sunna.com سے نکال لیتا ہوں. یہ ہے آپ کا 71 کا 15, قرآن 71 کا 15 میں نکال لیتا ہوں. اس میں یہ سورج کے, یہ چاند کے لیے نور شبد آیا ہے. نور یعنی چاند کی خود کی روشنی ہوتی ہے. قرآن اس چیز کا دعویٰ کر رہی ہے سورہ 71 آیت نمبر 15 میں. ایک سیکنڈ, ہاں 71 آیت نمبر 15 میں آپ دیکھیے, سورہ نوح آیت نمبر 15 میں اللہ, ایک سیکنڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں. اللہ یہ کہہ رہے ہیں, سورہ نوح آیت نمبر 16 میں بتایا گیا ہے کہ اس نے چاند کو پرکاش بنایا اور سورج کو دیپک بنایا. چاند کے لیے نورم شبد آیا ہے, نور شبد ہے. تو اللہ کے لیے اللہ نور السماوات والارض, اللہ بھی نور ہے, اور چاند کے لیے بھی نور شبد آیا ہے, چاند کو بھی نور کہا گیا ہے. تو پھر چاند کا خود کا لائٹ نہیں ہوتا. قرآن اس بات کو یا قرآن اس بات سے یا قرآن اس بات کو نہیں بتا رہی ہے. قرآن کہہ رہی ہے کہ چاند کی خود کی لائٹ بھی ہوتی ہے.